السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نماز کے مسائل۔ اذان کی ابتدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسگاں بغل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے کہ جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ رواہ البخاری۔ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور تکبیر کے کلمات قد قامت الصلاۃ کے سوائے 1 مرتبہ کہے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے وقت اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا تو پھر یہود و نصارہ کا ذکر آ گیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور اقامت میں 1 مرتبہ۔ رواہ البخاری۔ یعنی مؤذن اذان کے الفاظ 2 مرتبہ کہے، سوائے شروع اللہ اکبر کے اسے 4 مرتبہ کہے گا، اور سوائے آخر میں کلمہ توحید کے اسے 1 مرتبہ کہے گا، اور اقامت کے الفاظ 1 مرتبہ کہے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے اسے 2 مرتبہ کہے گا مرتب۔ اذان سننے والا وہی کلمات کہے جو مؤذن کہتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ رواہ البخاری۔ اذان کی فضیلت، جس سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور پھر اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے تو وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اسی طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ رواہ البخاری۔ تکبیر تحریمہ اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے اور سجدوں کے درمیان نہ اٹھانے کا حکم۔ احکام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع دین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈوں تک اٹھے، اور اسی طرح آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اسی وقت بھی رفع دین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت بھی کرتے، اور اس وقت آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ، البتہ سجدہ میں آپ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو قلابہ رحمت اللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے تو اس وقت بھی رفع دین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تب بھی کرتے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔
یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین پر ساری امت کا اجماع ہے، مگر بعد کے مقامات پر ہاتھ اٹھانے میں اختلاف ہے۔ ائمہ کرام، علماء اسلام کی اکثریت حتیٰ کہ اہل بیت سب بالاتفاق اس مقامات پر بھی رفع دین کے قائل ہیں، مگر حنیفہ کے ہاں مقامات مذکورہ پر رفع دین نہیں ہے۔ کچھ علماء احناف سے منسوخ قرار دیتے ہیں، کچھ ترک رفع دین کو اولا جانتے ہیں، کچھ دل سے قائل ہیں مگر ظاہر میں عمل نہیں ہے۔ فرقین نے اس کے بارے میں کافی تباہ آزمائی کی ہے، ہر وہ جانب سے، خاص طور پر آج کے دور میں فتن میں بہت سے کاغذ سیاہ کیے گئے ہیں۔ کتنے عوام ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا شروع اسلام میں لوگ بغلوں میں بت رکھا کرتے تھے، اس لیے رفع دین کا حکم ہوتا، ان کے بغلوں کے بت گر جایا کرتے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایسا جھوٹ ہے جو شاید اسلام کی تاریخ میں اس کے نام پر سب سے بڑا جھوٹ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس سنت نبی کو مکھی اڑانے سے تشبیہ دے کر توہین سنت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حجت السند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی تفصیلات کے بعد فیصلہ دیا کہ رفع دین کرنے والا مجھ کو نہ کرنے والے سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ رفع دین کی حدیث بکثرت اور صحیح ہے۔ نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے، جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تو تکبیر ضرور کہتے، پھر جب فارغ ہو جاتے تو فرماتے کہ میں نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تب بھی تکبیر کہتے، پھر جب سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور کھڑے ہی کھڑے ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو تب بھی تکبیر کہتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو تب بھی تکبیر کہتے۔ اسی طرح آپ تمام نماز میں کرتے، یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے تھے، قضاء اولیٰ سے اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے۔ رواہ البخاری۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں نے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، اسی طرح جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، جب وہ 2 رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب نماز ختم ہوتی تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی، یا یہ کہا کہ اس شخص نے ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح آج نماز پڑھائی۔ رواہ البخاری۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا جانتا ہو اور سیکھنا بھی ممکن نہ ہو تو وہ بھی جو میسر ہو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ جن نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ قرات کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرات کریں گے، اور اگر سورۃ فاتحہ پڑھو جب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو بہت بہتر ہے۔ یعنی امام کے پیچھے جہری اور سری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اثبات بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ باوجود اس حقیقت کے پھر یہ ایک مورکہ راہ بحث چلی آ رہی ہے کہ جب بھی بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو حضرات ان کے قائل نہیں، ان میں بعض کا غلو تو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ وہ اسے حرام مطلق کہتے ہیں، اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کے انگارے بھرے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اپنا مقصد صرف یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ حلف الامام پڑھنے والوں سے حسد بغض رکھنا، کہ غیر مقلد لا مذہب کہنا یہ کسی طرح بھی زیبا نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے فروغی مباحث میں وسعت قلبی سے کام لے کر باہمی اتفاق کے لیے کوشش کی جائے، جن کا آج اشد ضرورت ہے۔ وباللہ التوفیق، آمین یا رب العالمین۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی وہی فرمایا کہ دوبارہ جا نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہہ کر پھر قرآن مجید میں سے کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا، پھر سر اٹھا اور پوری طرح سیدھا کھڑا ہو جا، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدے میں چلا جا، پھر سجدہ سے سر اٹھائے تو اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر۔ یہی طریقہ نماز کی تمام رکعات میں اختیار کر۔ رواہ البخاری۔ بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنے کی دلیل، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ نماز میں تشہد پڑھنے کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب ہم ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے کہ سلام ہو اللہ پر اور اس کے بندوں پر، پہلے سلام ہو اور جبریل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو فلاں۔ پھر ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات پڑھے۔ کیسے؟ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان اور زمین کے ہر سالہ بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ جو دعا چاہے پڑھے، مگر یہ درود شریف پڑھنے کے بعد سے، یعنی اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے۔ تشہد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا احکام۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بڑی ہی خوبیوں والا اور بڑی ہی عظمت والا ہے۔ بے شک۔ رواہ البخاری۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی، اگرچہ بعض نے ابو اسحاق بھی بیان کی۔ حدیبیہ والے عمرہ میں شریک ہوئے، آپ کے بارے میں ہی فدیہ والا قصہ منظر عام پر آیا اور سہولت مہیا ہوئی، جیسا کہ صحیحین میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے اور آپ محرم تھے اور جوئیں سر سے آپ کے چہرے پر گر رہی تھی۔ محرم سے مطلب کہ وہ احرام باندھا ہوا تھا۔ سر منڈوا لو اور ایک فرق 6 مسکینوں میں تقسیم کر دو، یعنی فدیہ دے دو۔ تو آپ کوفہ میں رہے ہیں۔
اور 53 ہجری کو 75 ایئر کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن سعد تھا۔ آپ بہت بڑے فقیہ تھے۔ 26 حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ بے شک عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور تو انتہائی خوبیوں والا، عظمت والا ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رواہ البخاری۔ سمی اللہ لمن حمد، ربنا لک الحمد اور آمین کہنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے، اور فرشتوں نے بھی اس وقت آسمان پر آمین کہی، اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ مقتدی کو امام کی پیروی ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر گر گئے، اس گرنے سے آپ کا دایاں پاؤں پہلو زخمی ہو گیا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیادت کی غرض سے حاضر ہوئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم بھی بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ رواہ البخاری۔ لفظ آمین کے معنی ہے کہ اے اللہ میں نے جو دعائیں تجھ سے کی ہیں ان کو قبول فرمائیے۔ یہ لفظ یہود و نصارہ میں بھی مستعمل رہا اور اسلام میں بھی اسے استعمال کیا گیا۔ جہری نمازوں میں اس کا زور سے کہنا کوئی امر کبھی نہ تھا، مگر افسوس کے بعض علماء نے سونے رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سر پٹول ہوئی اور عرصہ کے لیے دلوں میں کلوش پیدا ہو گئی۔ جب امام عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟ جمہور علماء سلف اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور وغیرہ ہم کے نزدیک جب امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی جو قیام کی قدرت رکھتا ہے کھڑے ہو کر اقتداء کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور پیچھے حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہی بات امام بخاری کے استاد حمیدی نے بیان کی ہے، جو صحیح بخاری میں نقل ہے، اور وہ اس حدیث کو منسوخ قرار دیتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ رواہ البخاری۔ امام کو اگر بیماری یا سفر وغیرہ کا عذر ہو تو وہ نماز پڑھانے کے لیے اپنا نائب مقرر کرے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتی تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی کہ جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ جب بھیجے ہوئے آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق سے آ کر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل انسان تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو وہ مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابوبکر صدیق کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھا رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے کیا وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی اور آپ کی بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین سے رگڑ کھا رہے تھے۔ آپ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے۔ عبید اللہ حضرت کے راوی
حدیث کے راوی نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کا ذکر حضرت ابن عباس سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا حضرت عائشہ نے جن کا نام نہیں لیا تھا وہ کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں اس معاملے یعنی ایام مرض میں حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنانے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا۔ میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس لیے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا لوگ اس سے کبھی محبت نہیں رکھ سکتے، بلکہ میرا خیال تھا کہ لوگ اس سے بدفعلی لیں گے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اس کا حکم نہ دیں۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ اے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا اور آپ کے سامنے پھر وہی بات دہرائی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو کہ دل میں کچھ اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین میں لکیریں کرتے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا، پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی اقتدا کی اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتدا کی۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہے اور جب بھی وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگ شدت گرہ کی وجہ سے آواز نہیں سن سکیں گے، اس لیے اگر آپ عمر سے کہیں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کہو، ابو بکر نرم دل آدمی ہیں اور اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر آپ عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صواحب یوسف سے کم نہیں ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس کیا اور پھر آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاؤں زمین پر نشان بنا رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم اور صحابی تھے، نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے تو آپ ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا کہ مصحف کا ورق ہے۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی میں مشغول نہ ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔
پھر آپ نے پردہ ڈال دیا، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن باہر تشریف نہیں لائے، انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روئے پاک اور مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قربان اس حسن جمال کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری نے شدت اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر وہی بات کہی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم لوگ صواحب یوسف کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نماز پڑھائی۔ جب امام کے آنے میں تاخیر ہو تو کسی فتنہ فساد کا خوف نہ ہو تو ایسی حالت میں کسی اور کو عارضی امام بنا سکتے ہیں۔ یعنی حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف میں قباء میں صلح کرانے کے لیے گئے، پس نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے آ کر کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے، میں تکبیر کہوں؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائی جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا، پھر پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں آپ کو حکم دے دیا تھا کہ پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو کہ اگر نماز میں کچھ بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، جب وہ یہ کہے تو اس کی طرف توجہ کی جائے، اور یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی جب پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں تو کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ الٹے ہاتھ سے کہا حکم ہے، وہ بھی سیدھے ہاتھ سے تالی کا نہیں، رواہ البخاری۔ نماز میں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو مرد تسبیح کہے اور خواتین ہاتھ سے دستک دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے، رواہ البخاری۔ دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھنے کے احکام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلہ کی طرف ہے؟ خدا کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے اور نہ رکوع، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا رہتا ہوں، رواہ البخاری۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حقیقتاً دیکھنا مراد ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے
کہ آپ پشت کی طرف کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یا اس طرح کہا کہ پیچھے سے بھی، جب تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کی سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت سی بنا دے، اللہم محفوظنا منہم۔ صفوں کو برابر کرنے اور ان کو قائم رکھنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں، رواہ البخاری۔ یعنی صفوں کو درست کرنا اس قدر اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی دستور رہا کہ جب تک صفیں بالکل درست نہ ہو جاتی یہ نماز شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ عہد فاروقی میں اس مقصد کے لیے لوگ مقرر تھے جو صاف بندی کراتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالیٰ تمہارے منہ الٹ دے گا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا ہے تو البتہ اس پر قرہ اندازی ہی کرتے ہیں، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتروں کے بال گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے، واہ البخاری۔ خواتین اگر مردوں کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں تو مردوں کے سر اٹھانے تک وہ اپنا سر نہ اٹھائیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں، رواہ البخاری۔ یعنی امام ابن حزم نے ان حدیث کے ظاہر سے یہ کہا ہے کہ صفیں برابر کرنا واجب ہے اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے۔ برابر رکھنے سے عرض ہے کہ ایک خط مستقیم پر کھڑے ہوں، آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ بزمانہ امن خواتین کو مساجد میں جانے کی اجازت اور خوشبو لگا کر باہر نکلنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو بلکہ اجازت دے دو، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ پھر اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا، رواہ البخاری۔
یعنی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانا منع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ زمانہ پایا منع کیا، اور شریعت کے احکام کسی کے قیاس اور رائے سے نہیں بدل سکتے، یعنی کسی کی رائے سے نہیں بدل سکتے شریعت کو۔ جب فساد کا اندیشہ ہو تو جہری نماز میں بھی قرات درمیانی آواز سے پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت مبارکہ وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا یعنی بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کے بارے میں بیان کیا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آواز بلند کریں تو مشرکین سنتے اور قرآن مجید اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جبریل کو گالی دیتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ، یعنی آواز اتنی بلند بھی نہ کرو کہ مشرکین سن لیں، اور اتنی آہستہ بھی نہ کرو کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے صحاب سن لیں اور قرآن سیکھ لیں، اور اس سے زیادہ چلا کر نہ پڑھیں۔ رواہ البخاری۔ قرات سننے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد آپ اس کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں۔ القیامہ کے متعلق بتلایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر نازل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اور آپ پر یہ بہت سخت گزرتا کہ یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا تھا، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی کہ جو سورہ قیامہ میں ہے، آپ اس کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان نہ ہلایا کریں، یہ تو ہماری ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوانا، یعنی قرآن آپ کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو آپ اس کے پیچھے یاد کرتے جایا کریں، یعنی جب ہم وحی نازل کریں تو آپ غور سے سنیں، پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کی زبانی لوگوں کے سامنے بیان کرا دیں۔ بیان کیا چنانچہ آپ کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، اور جب چلے جاتے تو پڑھتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کلام الہی لا تحریک الخلق کی تفسیر کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یاد کرنے والے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ یہ حدیث حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، ان کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی قرآن آپ کے دل میں جما دینا اور بڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں، یعنی اس کو محفوظ کر سکیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ رواہ البخاری۔ نماز فجر میں اور جنات کے روبرو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ اوقاز کے بازار میں کی طرف گئے، اور ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا اور ان پر انگارے شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے، تو وہ شیاطین اپنی قوم کو
قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اسی سبب کو معلوم کرو کہ جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا باعث ہوا۔ وجہ معلوم ہوئی کرنے کے لیے نکلے شیاطین تمام تہامہ کی طرف گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلا میں اپنے صحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے، پھر کہا خدا کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا کہ قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 2۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت سورۃ جن نازل ہوئی۔ آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ رواہ البخاری۔ سبحان اللہ۔ ظہر اور عصر میں قرات کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے تھے، اس میں لمبی قرات کرتے تھے، لیکن آخری 2 رکعت ہلکی پڑھاتے۔ کبھی کبھی کوئی آیت ہم کو بھی سنا دیا کرتے۔ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ اور دیگر سورتیں پڑھتے، اس کی بھی پہلی 2 رکعت لمبی ہوتی اور اسی طرح صبح کی نماز پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔ رواہ البخاری۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزول کر کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا، تو کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس سے پہلی 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعت میں ہلکی پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ میں بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا اور صرف ریا نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ عبد الملک راویان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بامیں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئے تھے، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہم محفوظنا منہم، یعنی کسی کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ رواہ البخاری۔ فجر اور مغرب کی نماز میں قرات کا بیان۔ حضرت ابو برزہ فضلہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے، اور آپ ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈال جاتا، اور عصر کی نماز کا وقت ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد
جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت فضلہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ اپنی کنیت ابو برزہ اسلمی سے مشہور معروف ہیں۔ آغاز میں ہی اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر عبد العزیٰ ابن خطل کو، جو کعبہ کے پردہ کے نیچے تھا، انہوں نے قتل کیا تھا۔ تمام غزوات میں شریک ہیں۔ پہلے بصرہ میں رہے، پھر خراسان میں جا کر مرد میں رہے، پھر بصرہ واپس آ گئے تھے۔ یتیموں، بیواؤں، مساکین پر کثرت صدقہ کیا کرتے تھے۔ رات کا قیام کثرت سے کرتے تھے، حتیٰ کہ بیوی کو بھی بیدار کر دیا کرتے تھے۔ اور 64 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ام فضل ان کی ماں نے انہیں والمرسلات عرفہ پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا کہ اے بیٹے، تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا۔ آخر عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی، یعنی مغرب کی نماز میں۔ رواہ البخاری۔ حضرت جبیر بن معطام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ طٰہٰ پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ رواہ البخاری۔ عشاء کی نماز میں قرات کا بیان۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سفر میں تھے کہ عشاء کی پہلی 2 رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ نے والتین والزیتون پڑھی۔ رواہ البخاری۔ یعنی حضرت ام فضل کا نام لبابہ بنت حارث بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زوجہ اور ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ یہی وہ خاتون ہے جنہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی جو آخری نماز پڑھائی، اس میں سورۃ المرسلات پڑھی تھی اور 30 احادیث کی روایت کی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی، اس پر ایک صاحب جماعت سے الگ ہو گئے اور ہلکی نماز پڑھی۔ جب اس کے متعلق حضرت معاذ کو معلوم ہوا تو وہ کہا کہ وہ منافق ہے۔ ان کی یہ بات جب ان صاحب کو معلوم ہوئی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محنت کام کرتے ہیں اور اپنی اونٹنیوں کو خود پانی پلاتے ہیں۔ معاذ نے کل رات ہمیں نماز پڑھی اور سورۃ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، اس لیے میں نماز توڑ کر الگ ہو گیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ جب امام ہو تو سورۃ اقرا والشمس والضحیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ رواہ البخاری۔ امام کے لیے نماز کو مکمل لیکن ہلکا پڑھنے کا حکم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، صبح کی جماعت میں فلاں معاذ بن جبل یا ابی بن کعب کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کو بہت لمبی کر دیتے ہیں۔ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت کے وقت اس طرح زیادہ غضبناک ہوتا کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ آپ اس دن تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے بعض نمازیوں کو نفرت دلانے والے ہو، پس تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بچے اور ضرورت مند سب ہی ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف اور بیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کو پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال کے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے۔ رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز شروع کر دیتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ماں کے دل پر بچے کی رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ رواہ البخاری۔ نماز میں تمام ارکان کا اعتدال سے پورے کرنے اور نماز کو ہلکا پڑھنے کا بیان۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ دونوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تقریباً سب برابر تھے سوائے قیام اور تشہد کے قعود کے۔ رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا بالکل اسی طرح لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت حدیث کے راوی ہیں، میں نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل کرتے تھے جس میں تمہیں کرتے نہیں دیکھا۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ شاید بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ حضرت امام شوکانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سدا افسوس کہ لوگوں نے اس سنت کو جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہے چھوڑ رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کے محدث، فقہ، مجتہد اور مقلد سب ہی اس سنت کے تارک نظر آتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کون سا بہانہ تلاش کیا ہے امام کی پیروی کرنے اور ہر کام کرنے کے بعد کرنے کا بیان۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھتے۔ رکوع اور سجدہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ رکوع میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ سجدوں کے اعضاء کا بیان اور نماز میں بالوں اور کپڑے کو نہ روکا جائے اور سر کے بالوں کا جوڑا نہ بنایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح کہ نہ بالوں کو اپنے آپ سمیٹتے نہ کپڑے کو۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی، ناک، یعنی پیشانی اور ناک کو ایک ہی سمجھا گیا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ رواہ البخاری۔ سورۃ نصر کے حکم اپنے رب کی پاکی بیان کر اور اس سے بخشش مانگ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں مذکور دعا پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے۔ اس دعا میں تسبیح، تمہید اور استغفار تینوں موجود ہیں، اس لیے رکوع اور سجدے میں اس کا پڑھنا افضل ہے۔ کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ نماز کی صفت کی جامعیت اور جس سے نماز شروع اور ختم کی جاتی ہے، اس کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی۔ رواہ البخاری۔ نمازی کے ستر کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے، اور جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ یہی آپ سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی۔ رواہ البخاری۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مالک بن کشب بحینیہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ ابتدائی دور کے مسلمان ہیں، بڑے عبادت گزار، فاضل اور صائم الدہر تھے۔ مدینہ منورہ سے 30 میل کے فاصلے پر ریم جگہ پر قیام فرما تھے۔ مدینہ پر مروان کی اخیر امارات میں 56 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابی جحیفہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کی خیمہ میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کو وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کے تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوتا تھا، اور اسے انہوں نے بطور سترہ گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے، یہ تہ بند پنڈلیوں تک اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ گدی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی۔ میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدی کو چھوڑ دیا اور وہ چرنے لگی، اور میں نماز کے لیے صف میں داخل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ رواہ البخاری۔ یعنی امام ابن قیم رحم اللہ نے کہا کہ آپ کا یہ جوڑا مکمل طور پر سرخ نہ تھا، بلکہ اس میں سرخ اور کالی داریاں تھیں۔ سرخ رنگ کے متعلق حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ صحیح یہ ہے کہ کافروں یا عورتوں کی مشابہت کی نیت سے مرد کو سرخ رنگ والے کپڑے پہننے درست نہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام وہب بن عبداللہ العامری تھا۔ آپ وہب الخیر کے نام سے معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری ایام تشریف بحیرہ صحابہ میں شمار ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوفہ میں محکمہ پولیس کا سربراہ بنا دیا تھا۔ کوفہ میں 74 ہجری میں وفات پائی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت۔ حضرت ابو صالح سمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری کو جمعہ کی دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید نے پہلے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اب اسے ابو سعید سے شکایت ہوئی، وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔